بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی ہم اکثر اس پہ بات کرتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی سعادت سے، کیونکہ درود ابراہیمی کی برکات بہت زیادہ ہے، اس کے اندر کمالات پوشیدہ ہیں، نورانیت موجود ہے، اور درود ابراہیمی کے اندر روحانیت موجود ہے، انکشافات موجود ہیں، اسرار موجود ہیں، اور درود ابراہیمی کے اندر محتاجی سے نکلنے کا نسخہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ابراہیمی کے اندر بخت لگنے کے راز موجود ہیں، اور اس کے اندر اسرار ہیں، رموز ہیں، کشف ہے، کمالات ہیں، عجائبات ہیں، ثمرات ہیں، اور درود ابراہیمی کے اندر خزانے پوشیدہ ہیں، مسرت کا سامان پوشیدہ ہے، رجت کا حل ہے، اس کے اندر سکون کی چابی ہے، عافیت کا راز پوشیدہ ہے، معرفت الہی ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ سفر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے ہوتا ہے۔ درود شریف کا سفر خوش نصیب سعادت والے کو نصیب ہوتا ہے۔ ایک بہن ہے، ان کا نام فاطمہ ہے، تعلق ان کا پاکستان سے ہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اندازہ 11 سال سے درود ابراہیمی کا ورد میرے معمولات میں ہے، اور تواتر کے ساتھ میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ میری جو ٹیچر تھیں انہوں نے مجھے درود شریف کی ایک کتاب دی تھی۔ کہتی ہیں کہ اس میں ایک حدیث شریف کا مفہوم لکھا تھا کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ وہ ایسا لمحہ تھا قبولیت کا کہ اس کے بعد میرے اندر درود شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ جب میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے اندر درود شریف کا ایک شوق پیدا ہوا، اور میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے روزانہ 500 بار درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ میرے جذبے اور شوق میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، اور اسی شوق کی وجہ سے میرے درود شریف کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور الحمدللہ میں روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھ لیتی تھی۔ کہتی ہیں کہ میں روزانہ روٹین سے 1000 بار درود ابراہیمی کو محبت سے، ادب سے، شوق سے، جذبے سے پڑھتی۔ بتاتی ہیں کہ ایک روز میں نے خواب دیکھا کہ آسمان پر بہت زیادہ ستارے ہیں، اور ان کے درمیان خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ دونوں مقامات بھی آسمان پر ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ مسلسل خواب دیکھ رہی ہوتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آسمان پر جلی حروف میں بہت ہی خوبصورت انداز میں درود ابراہیمی کے واضح الفاظ لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا خواب مکمل ہوا اور میں بیدار ہو گئی، اور جس وقت میں نے خواب دیکھا وہ صبح کا وقت تھا۔ میری طبیعت بالکل ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ میرا پہلا روحانی خواب تھا۔ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میری درود میں حلاوت پیدا ہو گئی۔ مجھے درود شریف پڑھ کر سکون ملتا تھا، اچھا لگتا تھا، طبیعت میں تازگی ملتی تھی، اور درود شریف کے بعد میرا یہ پہلا خواب میری جستجو کا پہلا زینہ ثابت ہوا تھا۔ درود شریف کا ورد محض اللہ کے فضل و کرم سے چلتا رہا، اور میں نے کبھی اس میں ناغہ نہیں ہونے دیا۔ کہتی ہیں کہ درود شریف کی برکت سے میں نے ایک اور انوکھا نظام دیکھا کہ خواب میں جو منظر دیکھتی کچھ وقت کے بعد وہی خواب حقیقت میں تبدیل ہو جاتا، یعنی وقت سے پہلے ہی مجھے قدرت کی طرف سے آگہی دے دی جاتی، اور یہ سارے سلسلے میرے لیے انوکھے بھی تھے اور حیران کن بھی تھے۔ کہتی ہیں کہ درود شریف سے میری محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ اب مجھے درود شریف کے علاوہ دنیا کا کوئی کام اتنا سکون نہیں دیتا تھا جتنا مجھے درود شریف پڑھ کر سکون ملتا تھا۔ میری کالج لائف چل رہی تھی۔ میرا شوق اتنا بڑھ چکا تھا کہ کالج میں بھی جب مجھے وقت ملتا میں درود ابراہیمی کا ورد کرتی رہتی۔
اور یہی وجہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے مجھے لیکچر جلد از جلد ازبر اور یاد ہو جاتے اور مجھے علم آسانی سے سمجھ آنے لگتا۔ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا بہت شوق تھا، اور درود ابراہیمی کی برکت سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ مجھے درود شریف کی برکت سے جنت کا مشاہدہ ہوا، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا، سیدنا حسین علیہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی زیارت سے بھی نوازا گیا، ماشاءاللہ۔ کہتی ہیں کہ اب یہ حال ہے کہ درود شریف کی برکت سے کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ دیدار نصیب نہ ہو، ماشاءاللہ۔ اس خصوصی نعمت پر میں اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ درود شریف کی برکت سے ہم وہ دنیا بھی دیکھ سکتے ہیں جو مرنے کے بعد دکھائی جائے گی، تو کیوں نہ ہم اس دن کی تیاری ابھی سے کر لیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ مجھے درود شریف کی برکت سے اللہ والوں کی کثرت سے زیارت نصیب ہوئی ہے۔ درود شریف کی برکت سے مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی مشاہدہ ضرور کرایا جاتا ہے، اور میں جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ چکی۔ میرے درود شریف پر 11 سال اب محنت کے بعد مجھ پر مشاہدات کا دروازہ کھلا ہے۔ درود شریف کی برکت سے انسان پر مشاہدات کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور عام لوگ جب ان مشاہدات کو سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ سب بھی، تمام سننے والے بھی، درود ابراہیمی کا کثرت سے پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ اس سے آپ کی زندگی خوبصورت اور آخرت شاندار ہوگی انشاءاللہ۔ درود شریف کے ورد میں دھیان، توجہ اور ادب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ شوق ہوگا، محبت ہوگی اور مستقل مزاجی سے جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کا تسلسل شروع ہو جاتا ہے، اور ان نعمتوں کا اثر نسلوں تک چلتا ہے۔ تو میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گی کہ درود شریف کے سفر کو جاری رکھیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک نہیں جاری کیا یا جو لوگ گیپ سے پڑھتے ہیں، تسلسل سے نہیں پڑھتے، وہ تمام لوگ بھی درود شریف کی کثرت کریں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی اور کثرت سے درود شریف پڑھنے کی، محبت سے، ادب سے، توجہ سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اور ہمارے جو آنے والی تمام نسلیں ہیں، اللہ پاک ان سب کی قسمتوں کو مزید سنوار دے، مزید نکھار دے، کیونکہ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کی قسمت تو آلریڈی سنوری ہوئی ہوتی ہے، چمکی ہوئی ہوتی ہے، اس کی قسمت کی لکیریں، اس کی ماتھے کی لکیریں چمک رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں درود شریف کا ورد آپ کا جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس درجے پر لے جاتا ہے جہاں ہمارے شاید اور اعمال نہ لے کے جائیں۔ تو مجھ گناہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور درود شریف کی کثرت خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔